سورہ توبہ کیسٹ نمبر 39۔ رحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفع مع المتقین۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى ذلك الدين القيم أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحظر بها على ما سبق في كتاب الحظر بها على ما سبق في كتاب الله الأول۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیت کی تفسیر و تشریح بیان فرماتے ہیں کہ ذالک الدین القیم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سال کے مہینے جو ہیں وہ 12 ہیں، اور یہ چیز اللہ نے لوح محفوظ میں بھی لکھ دی ہے، اور یہ 12 مہینے اسی دن سے اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ تو یہ 12 مہینوں کی تعداد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ ہیں حرم۔ حرم کا معنی حرمت والے، عزت والے، جن میں قتال بھی حرام اور جن میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ ثلاثۃ سرد و واحد فرد، کہ 3 مہینے جو ہیں وہ تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کے بعد رجب، اور رجب سے مراد بھی رجب و مضر، یعنی جو جمادی الاولیٰ جمادی الاخری کے بعد رجب، اس کے بعد شعبان۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرمان ہے، اس میں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی تغیر اور تبدل کرے۔ جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ وہ 12 مہینوں کو کبھی تو 14 مہینے بنا دیتے، اور کبھی 4 کا عدد تو پورا کر لیتے، لیکن اپنے منشے سے مہینہ بدل دیتے۔ یعنی مثال کے طور پر لڑائی ہو رہی ہے اور محرم ہے، کہتے چلو اس سال یہ محرم نہیں سفر ہے، اس کے بعد جو ہے وہ محرم ہو جائے گا، بس 4 مہینے جو ہیں وہ تو ہم پورے کر دیں گے لیکن ترتیب بدل دیں گے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ آیات بیان فرما کے سختی کے ساتھ تنبیہ فرما دی کہ اللہ کے حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور اللہ کے حرام کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اور اسی سے یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اسلام میں جو مقدس ایام ہیں وہ کوئی جاہلیت کی طرح تہوار نہیں ہے۔ کیا مانا؟ جیسے ہندو ہولی مناتے ہیں، دیوالی مناتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں، اور پھر وہ اس بات پہ بھی بڑا فخر کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہماری تو ہر سال کرسمس کے دن مقرر ہے، لیکن دیکھو مسلمانوں کی عید کبھی آگے ہے کبھی پیچھے ہے، کبھی 1 دن آگے ہے کبھی 2 دن پیچھے ہے۔ تو یہ ان کی جہالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ تمام احکامات میں اللہ کے قرآن اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی اتباع کریں۔ کسی کو اپنی طرف سے نہ دن مقرر کرنے کا حق ہے نہ ڈے منانے کا حق ہے، اور اللہ نے فیصلہ بھی چاند پہ چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، رمضان کا روزہ بھی چاند دیکھنے پر رکھو اور افطار جو ہے وہ بھی چاند دیکھنے سے کر لو۔ فإن غم علیکم فأکملوا لہ، اگر چاند چھپ جائے، بادل ہو گئے، نظر نہیں آیا تو پھر 30 دن پورے کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 یعنی دن بھی مقرر کر دیے، اور فیصلہ بھی اپنے بندوں پہ چھوڑ دیا کہ تم چاند سورج کے تابع نہیں ہو، تم تو میری عبادت کرتے ہو، یہ تو فقط حساب کے دن ہے، اگر آگے پیچھے ہو جائیں، اگر نظر نہیں آیا نہ آئے۔ ہم نے تو تمہیں کوئی چاند کے وجود کا پجاری نہیں بنایا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے کوئی دن مخصوص نہیں کیے ہیں۔ ایک دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے تک حج جو ہے وہ گرمیوں میں آتا ہے،
پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سردیوں میں آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گرمیوں میں آتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عین عنایت ہے. اور اسی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے بعض مسلمان بھائی اعتقاد میں اور محبت میں آ کے مثلا 12 ربیع الاول کا دن مقرر کر لیتے ہیں میلاد کے لیے، اور 27 رجب کا دن مقرر کر لیتے ہیں معراج کے لیے، اور 14ویں کی رات شعبان کی مقرر کر لیتے ہیں برات کے لیے، اور اسی طرح سے محرم کا دن مقرر کر لیتے ہیں عاشوراء کے لیے. تو یہ ساری ان کی جہالت ہے اور محبت میں حدود سے بڑھ جانا ہے کہ یہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اللہ نے خود معین کر دیے ہیں کہ حج ذی الحجہ میں ہوگا، اور 9 یا 10 کا روزہ رکھنا جو ہے بہت بڑی فضیلت ہوگی. رمضان کا مہینہ جو ہے وہ روزے کے لیے ہوگا، اور مسلمانوں کو سال میں 2 عیدیں نصیب ہوں گی، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے اللہ نے ہر ہفتے میں یوم الجمعہ جو ہے یہ بھی عید ہے مسلمانوں کے لیے. تو یہ تمام احکام اللہ کے ہیں، کسی بندے کو اس میں رد و بدل کا کوئی اختیار نہیں. جیسے کوئی بندہ محبت میں طواف کے 7 چکروں کو 8 نہیں بنا سکتا، جیسے کوئی بندہ صفا مروہ کے 7 چکروں کو 14 نہیں کر سکتا، جیسے کوئی بندہ عمرہ کرنے میں طواف پہلے ہے اور صفا بعد میں ہے، وہ کہے کہ نہیں چلو جی صفا ہم پہلے دوڑ لیتے ہیں طواف بعد میں کر لیں گے. تو یہ ترتیب تبدیل بدلنے کا اسلام میں اختیار ہے. اسلام میں وہی حکم ہوگا جو اللہ نے فرمایا ہے اور میرے مدنی آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نمونہ بن کے دکھایا ہے. اب دیکھیں احرام میں جہاں کندھا نکالنا ہے طواف میں تو دایاں کندھا نکالیں گے، کوئی بایاں کندھا نکال لے تو خلاف سنت ہے. اب اسلام میں حکم ہے کہ جب احرام باندھو عمرے کا تو پہلے طواف کے 3 چکروں میں کندھا نکالنا ہے، باقی 4 چکروں میں کندھا نہیں نکالنا. تو پہلے 3 چکروں میں کندھا نکالنا سنت ہے اور پچھلے 4 چکروں میں کندھا نہ نکالنا سنت ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ ہر حکم میں تابع ہے فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ 12 ربیع الاول کو نہیں مانتے، یہ جناب 27 رجب معراج کو نہیں مانتے. بھئی پہلے مقرر کس نے کیا ہے کہ نہیں مانتے؟ پہلے مقرر کرنے کا فیصلہ تو کرو نا کہ کیا اللہ نے مقرر فرمایا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، کیا سیدنا ابی بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مقرر فرمایا، کیا اہل بیت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. تو یہ مقرر کس نے فرمایا ہے؟ تو جب مقرر کرنے کا ہمیں حکم نہ ملے تو اس کی مخالفت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے فرما دیا کہ ذالک الدین القیم، کہ اس حکم پہ چلنا جو ہے یہی دین قیم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکام میں، قرآن میں، فرمان رسول عربی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرما دیا. اسی کو آپ مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، اللہ نے فرمایا یہی دین مستقیم اور یہی شرع مستقیم ہے. اور وہ شرع مستقیم کیا ہے؟ من امتثال امر اللہ فیما جعل من الاشہر الحرم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حرمت والے مہینے بنائے ہیں اور اسی کے مطابق چلنا ہے جو کتاب اللہ میں اللہ پاک نے پہلے سے لکھ دیا ہے. یعنی یہ چیزیں بعد میں مقرر نہیں کی گئیں بلکہ اللہ نے یہ اتنا اہم فیصلہ ہے کہ کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں بھی لکھ دیا ہے. اور اس دن سے ہے یوم خلق اللہ السماوات والارض. اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم أي في هذه الأشهر المحرمة أنها آكد وأبلغ في الاسم من غيرها كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وكذلك الشهر الحرام تغلط فيه الآثام ولهذا تغلط فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى وكذا في يك من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے میرے بندے خبردار اس حرام حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ کیا معنی؟ گناہ جو ہے وہ جان پہ ظلم ہے، شرک جو ہے وہ جان پہ ظلم ہے، بدعت جو ہے وہ اپنی جان پہ ظلم ہے۔ جب اللہ کی مخالفت کرو گے تو اللہ دنیا و آخرت میں سزا دیں گے، تو سزا تو ہمیں ملے گی نا، تو گویا ہم اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اشہر الحرم میں جیسے عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ان دنوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، کہ جیسے اللہ کے حرم میں حرم کے علاوہ کوئی بندہ اگر برائی کا ارادہ کرے تو سزا نہیں ملتی جب تک برائی نہ کرے، لیکن بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ کے حرم میں اگر برائی کا ارادہ بھی کرے تو اللہ عذاب دردناک دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اشہر المحرم کے اندر اگر کوئی گناہ کرے، اسی لیے اللہ نے تاکید کی ہے کہ خبردار اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اور اسی طرح اشہر بلد الحرام یعنی مکہ مکرمہ کے اندر اگر کوئی بندہ گناہ کرے تو ضعف لقولہ، اس کی سزا جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ جمہور ائمہ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی کے حرم میں حسنات کی جزا جو ہے وہ تو 1,00,000 گنا ملتی ہے، لیکن گناہ کی سزا وہی ایک ملتی ہے، وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا۔ لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے، اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی کسی عام دکان سے چوری کرے وہ بھی تو چوری ہے، لیکن اگر بادشاہ کے گھر سے چوری کرے ہے تو چوری، لیکن اس میں جو سزا دیں گے وہ عام چوری والی سزا تو نہیں ہوگی، حالانکہ ہے تو چوری دونوں جگہ، جرم تو وہی لگے گا اس پر، دفعہ بھی وہی لگے گی اس پہ، لیکن جتنا مقام اہم ہوگا اتنی سزا بھی اہم ہوگی۔ چاہے اللہ کے حرم میں وہ گناہ کرے ایک لکھا جائے، لیکن وہ ایک گناہ بھی تو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور طائفۃ کثیرۃ من العلماء اور ان کے ساتھ اور بھی علماء کی کچھ جماعت ہے جن کا یہ تحقیق ہے کہ اللہ کے حرم میں گناہ کی سزا زیادہ ملے گی۔ اسی طرح کوئی آدمی عام گناہ کرے اور ایک رمضان میں گناہ کرے، اسی طرح کوئی آدمی عام گناہ کرے اور ایک اشہر حج میں گناہ کرے، یا اسی طرح اشہر الحج سے مراد لیالی العشر جو ہیں یعنی ابتداء ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں اس میں گناہ کرے، وہ کہتے ہیں وہ سزا بڑھ جائے گی، انہا تضاعف فیہا، کیونکہ یہ بڑے حرمت والے ایام ہیں اور حرمت والے دن ہیں۔ اسی مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بلہذا تغلظ فی الدیہ، اگر کوئی آدمی قتل کرے گا یا جرم کرے گا تو دیت بھی بڑھ جائے گی، جیسے کہ امام شافعی کے مذہب میں ہے وطائفۃ کثیرۃ من العلماء وکذا بحق من قتل فی الحرم۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو بندہ حرم میں قتل کرے یا او قتل ذا محرم، یا وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو قتل کرے تو دیت جو ہے سزا میں بڑھ جائے گی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف ہے، لیکن جمہور ائمہ کا وہی مسئلہ ہے کہ سزا تو نہیں بڑھے گی، یعنی عدد تو وہی لکھا جائے گا ایک، لیکن اللہ کے حرم کی وجہ سے اسے ایک پر جو سزا ملے گی وہ سزا باقی سے زیادہ ہوگی۔ تو بہرحال یہ ائمہ کرام کی تحقیق ہے اور فہم قرآن ہے اور فہم حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو خود مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، اور اتنا بڑا اللہ نے اس شخص کو مقام دیا ہے اور اللہ نے اس کی کتاب کو قبولیت بخشی ہے کہ تفسیر ابن کثیر ہر مسلمان ملک میں پائی جائے گی اور ہر مدرسے میں پڑھائی جائے گی، چاہے وہ حنفیوں کا ہے، چاہے حنبلیوں کا ہے، چاہے مالکیوں کا ہے، چاہے شافعیوں کا۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے، یاد رکھو کہ بعض بندوں کی تحریر میں بعض بندوں کی کتاب کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے تو خود بخود پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اس کے لیے کسی اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے کسی کو منت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ دلوں میں قبول ڈال دیتے ہیں۔
اللہ فرما دیتے ہیں کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس کو محبوب رکھو۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دریاؤں کی مچھلیوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو دریاؤں کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں اور دنیا کی ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں جن کے علم کا کوئی شمار بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، ان کی بات کبھی کوئی سنتا ہی نہیں، ان کے کوئی نفع ہی نہیں پہنچتا، کسی کو فائدہ ہی نہیں پہنچتا، اپنا علم لے کے بیچارے قبر میں چلے جاتے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا، دعا مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دے جس کا مخلوق کو فائدہ نہ پہنچے، ومن قلب لا یخشع، اس دل سے بھی پناہ دے جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو، اور فرمایا اس نفس سے بھی پناہ دے جو بالکل بھرتا ہی نہیں، ہر وقت بھوکا ہے، اور ان آنکھوں سے بھی پناہ دے جو تیرے خوف سے آنسو بھی نہیں بہا سکتی ہیں، اور ایسی دعا سے بھی پناہ دے جو تیرے دربار میں قبول ہی نہ ہو، کہ ہم مانگتے رہیں اور ہمیشہ دعائیں رد ہوتی رہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اتنے بڑے علماء، اتنے بڑے فضلاء جو ہیں وہ بھی محتاج ہیں ائمہ اربعہ کے۔ لازم حوالہ دیں گے کہ امام شافعی یہ فرماتے ہیں یا فلاں امام یہ فرماتے ہیں، چہ جائے کہ ہم دو کتابیں پڑھ لیں اور ائمہ کی توہین کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادب و احترام کی توفیق دیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قوله فلا تظلموا فيهن انفسكم قال في الشهور كلها، اللہ نے فرمایا فلا تظلموا، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ وہ فرماتے ہیں یہ ضمیر جو ہے راجع ہے کہ سارے مہینوں میں، 12 مہینوں میں، کیونکہ اس سے پہلے جو ذکر ہے وہ 12 مہینوں کا ذکر ہے، تو اس لیے ان کا قول مبارک یہ ہے کہ صرف 4 مہینے میں نہیں بلکہ 12 مہینوں میں کوئی گناہ نہ کریں۔ وقال علی ابن ابی طلحہ قوله تبارک و تعالی ان عدت الشہور عند اللہ فلا تظلموا فيهن انفسكم في كلهن ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما وعظم حرمانهن وجعل الذنب فيهن اعظم الامر الصالح والاجر اعظم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے عام مہینے جو ہیں سال کے 12 ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم فی کلہن، ان تمام مہینوں میں کوئی گناہ نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، اپنے جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے 4 مہینے خاص کر دیے، فرمایا منہا 4 حرم، یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں اور ان کی حرمت بہت بڑی ہے، اور اس کے اندر کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کا بھی بہت بڑی سزا ہے۔ والعمل الصالح والاجر اعظم، اور اگر ان مہینوں میں کوئی عبادت کرے گا تو اس کے اجر بھی بہت زیادہ اور ثواب بھی زیادہ ہے، کہ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے لیے رمضان المبارک میں اگر ہم نفل عبادت کریں تو وہ بھی فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم فرض ادا کریں تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ اور اسی طرح فرمایا کہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اللہ پاک نے جو رمضان میں ایک رات رکھی ہے لیلۃ القدر، وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو دیکھیں کتنا اجر بڑھ گیا کہ 1000 مہینہ آدمی عبادت کرے، اور ایک لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر دے تو ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ عرفات کے دن کا روزہ رکھتا ہے وہ ایک روزہ جو ہے اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آیا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ثم اتبعهن 6 من شوال، اور اس کے بعد اس نے 6 روزے شوال کے رکھ لیے، ایسے ہوگا کہ جیسے اس نے سارا سال روزے رکھے ہوں، کیونکہ مفسرین نے فرمایا کہ 1 نیکی پر 10 نیکیاں جو ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا،
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ ایک نیکی کرے گا اللہ 10 گنا دیں گے. تو جب اس نے ایک مہینے کے روزے رکھے تو 300 روزے ہو گئے، اور جب 6 اور ملا لیے تو 60 روزے وہ بن گئے. تو گویا پورے سال اس نے روزے رکھے ہیں. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب محرم کے دن آ جائیں 9 کو یا 10 کو، فرمایا صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، کہ یا تو ایک دن پہلے روزہ رکھو یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو. یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا سبب ہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ 10 دن جو ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، کہ یہ 10 راتیں جو ہیں ذی الحجہ کی یعنی 1 سے لے کر 10 تک، یا بعض علماء نے فرمایا کہ جن 10 دنوں میں ایام حج شمار ہوتی ہیں ان کی اللہ نے اتنی فضیلت رکھی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ان کے اندر عمل کرنا جو ہے وہ اللہ کے ہاں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. اس لیے اللہ پاک نے ان 4 مہینوں کو خصوصی حرمت دی ہے، خصوصی عظمت دی ہے. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ پہلے ان مہینوں میں کافروں سے قتال بند تھی، بعد میں اللہ نے اجازت دے دی کہ ان 4 مہینوں میں مسلمان اگر کافروں سے جنگ ہو جائے تو جنگ کر سکتے ہیں. پہلے جنگ کرنا جو تھا وہ بھی منع تھا، لیکن بعد میں اس کی اجازت ہو گئی. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بلا تضربوا فیہن انفسکم ان الظلم فی الاشہر الحرم اعظم خطیئۃ ووزرا من الظلم فیما سواہا، کہ اگر ان مہینوں میں کوئی گناہ کرے، ظلم کرے، تو باقی مہینوں کے اعتبار سے یہ بہت بڑی خطیہ، بہت بڑی گناہ ہوگی اور بہت بڑا بوجھ ہوگا. وَإِنْ كَانَ الظُّلْمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَظِيمًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُعَزِّ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظلم تو ہر حال میں ظلم ہے، ظلم تو ہر حال میں بڑا ہے، گناہ تو ہر حال میں بڑا ہے. یہ نہ سالانہ کو فرمایا ایاک ومحقرات الذنوب، آپ نے فرمایا کہ عائشہ خبردار چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا، چھوٹی چھوٹی غلطی سے بھی بچنا، کیونکہ جب بندے آگ جلاتے ہیں تو ہمیشہ آگ چھوٹی لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے. یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں بڑے بن جاتے ہیں اور آدمی کو آگ میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اللہ جس کی عزت دے جس کو بڑھانا چاہیں، جیسے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ صفایا من خلقہ اصطفیٰ من الملائکۃ رسلا ومن الناس رسلا، جیسے اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا ہے، جیسے اللہ نے فرشتوں میں بھی چن لیا، ان کو رسول بنایا، قاصد بنایا کہ اللہ کے پیغام لے کے انبیاء تک پہنچاتی ہیں، اور اللہ نے بندوں میں سے بھی رسول چن لیے ہیں. تو اللہ کی مرضی ہے، مہینوں میں چن لے، دنوں میں چن لے، زمان میں چن لے، مکان میں چن لے، رسولوں میں چن لے، ملائکہ میں چن لے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو فضیلت دی ہے، زمانے میں بھی فضیلت ہے، مکان میں بھی فضیلت ہے. جیسے اللہ کا کعبہ ہے ساری دنیا سے افضل. اسی طرح فضل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان دیکھیں وَاصْطَفَىٰ مِنَ الْكَلَامِ ذِكْرَهُ، ساری دنیا کی کلام میں افضل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر جو ہے وہ بڑی نعمت ہے، اللہ نصیب کرے. وَاصْطَفَىٰ مِنَ الْأَرْضِ الْمَسَاجِدِ، اللہ نے پوری کائنات کی زمینوں میں سب سے زیادہ عظمت کس کو دی ہے؟ مساجد کو. وَاصْطَفَىٰ مِنَ الشُّهُورِ رمضان، اللہ نے مہینوں میں رمضان کو چن لیا. والاشہر الحرم، اور یہ 4 مہینے حرمت والے چن لیے. وَاصْطَفَىٰ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، اللہ نے ہفتے کے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو فضیلت دی. وَاصْطَفَىٰ مِنَ اللَّيَالِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اللہ نے راتوں میں سے لیلۃ القدر کو فضیلت دی. فَعَظِّمُوا مَا عَظَّمَ اللَّهُ، بس لوگوں کو لازم ہے کہ اس چیز کی زیادہ عزت کریں جس کو اللہ نے عزت دی ہے. فَإِنَّمَا تَعْظِيمُ الْأُمُورِ بِمَا عَظَّمَهَا اللَّهُ بِهِ عِندَ أَهْلِ الْفَهْمِ وَأَهْلِ الْعَقْلِ. اب مفسر فرماتا ہے کہ اہل فہم جن کو اللہ نے فہم عطا کی ہے، جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، وہ ان چیزوں کی عظمت کا اظہار اور خیال کرتے ہیں جن کو اللہ نے عظمت دی ہے. اب دیکھیں کہ اللہ نے رسولوں کو چن لیا ہے،
اور پھر تمام رسولوں میں سے ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کو چن لیا ہے. اس لیے لازم ہے کہ حضور کی شان، حضور کی توقیر، حضور کی تعظیم، حضور کی محبت، حضور کی عظمت کا ہر لحظے میں خیال رکھا جائے. اب دیکھیں اللہ نے مساجد کو چن لیا ہے، اب دیکھیں اللہ نے کعبے کو چن لیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر اللہ ہے، اور ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی عظمت کرنا جو ہے دراصل اللہ کے شعائر کی عظمت ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا جو ہے یہ دراصل دلوں کا تقویٰ ہے. یعنی جس کے دل میں تقویٰ ہے وہ اللہ کی ان چیزوں کی عظمت کرے گا. کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو کعبے کے شان کے خلاف، کبھی ایسی بات نہیں کرے گا جو رمضان المبارک کی عظمت کے خلاف، کبھی ایسی بات نہیں کرے گا جو انبیاء کی شان کے خلاف ہو، کبھی ایسا لفظ زبان پہ نہیں لائے گا جو سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف. پھر اللہ نے ساری کائنات میں میرے مدنی کے صحابہ کو چن لیا ہے. پھر صحابہ کی عظمت ہے، اہل بیت کی عظمت ہے. اسی طرح پھر علماء کو اللہ نے ورثۃ الانبیاء بنا دیا کہ علماء جو ہے میرے نبیوں کے وارث ہیں، انبیاء کے علم کے وارث ہیں. پھر ان کی عزت، ان کا احترام، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، ان سب کا احترام جو ہے بندے کے لیے لازم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں بے ادب نہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نافرمان نہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گستاخ نہ بنائے، بلکہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے ہمیں عزت کرنے کی توفیق دے، جن کو اللہ نے عظمت دی ہے ہمیں ان کی بڑائی کے اعتراف کی اور ادب کی توفیق عطا فرمائے. یہی بات ہوتی ہے. اب دیکھو نا جی، صحابہ میں بھی اختلاف ہوتے ہیں. آج تو لوگ ایسے اللہ معاف فرمائے، کسی آدمی کو کہہ دو نا جی کہ یہ مسئلہ جو ہے حضرت عمر نے بھی کیا عمر بھی بھائی عمر ایک بندہ تھا بس چھوڑو. نعوذ باللہ ثم نعوذ. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. ایسے نام لیں گے حضرت عمر کا جیسے ان کا کوئی برادری کا آدمی ہو، کل ملا ہو، ان کو ساتھی ہو، دوست ہو. اور چھوڑو جی، کیا ہے عمر کا قول ہے نا بھائی. حضرت عبداللہ نے مسعود فرماتے او یار چھوڑو، ایک صحابی کا قول ہے نا. لا حول ولا قوت انا للہ و انا الیہ راجعون. جن کے دلوں میں ادب ہے وہ تو اپنے استاد کے قول کا بھی خیال کرتے ہیں. چہ جائے کہ صحابہ کی بات، صحابہ کی تو بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے. ان کا تو مقام ہی اللہ نے وہ رکھا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت کے بعد جو اطاعت ہے وہ صحابہ کی فرض قرار دے دی. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اسی طرح ہمیں عزت کرنے کی توفیق دے. اللہ نے جن کو شان بخشا ہے، عظمت بخشی ہے، ہمیں ان کے احترام کی توفیق دے. اسی لیے مفسر نے فرمایا کہ یہ تعظیم کون کریں گے؟ عند اہل الفہم والعقل. جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دیا ہے. جو عقل سے ہی پیدل ہوں، بیچارے کورے ہوں، تو وہ کیا کریں؟ جن کو اللہ نے فہم سے ہی محروم کر دیا ہو تو وہ کیا کریں گے؟ وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن عن محمد بن الحنفية بأن لا تحرموهن كحرمتهن. وقال محمد بن اسحاق، اس کے بعد فرماتے ہیں قیس بن مسلم محمد بن الحنفیہ کا ان قول ہے بأن لا تحرموهن كحرمتهن، کہ ان کی حرمت تم اس طرح اپنی طرف سے نہ کرو جیسی ان کی حرمت، یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق تعمیل کرو، اپنے عقل نہ لڑاؤ. وقال محمد بن اسحاق فلا تظلموا فيهن انفسكم اي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل اهل الشرك فانما النسيء الذي كانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر. حضرت محمد بن اسحاق فرماتی ہیں کہ کیا معنی کہ لا تجعلوا حرامها حلالا، اللہ نے جن مہینوں کو حرام بنایا ان کو حلال نہ کرو، اور جن میں حلال کیا ان کو حرام نہ کرو، اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہ کرو.
جیسے زمانہ جاہلیت کے مشرک کرتے تھے نسی کا معنی کیا ہے؟ ایک مہینے کو آگے کر دیتے، ایک کو پیچھے کر دیتے، حرام کو حلال کر دیتے، حلال کو حرام کر دیتے، تو یہی تو کفر ہے۔ یضل به الذین کفروا، اسی وجہ سے وہ کافر جو تھے گمراہیوں میں پڑ گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتی ہیں وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ جَمِيعَكُمْ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً جَمِيعَهُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دو کہ تم سب مل کے جہاد کرو، مل کے قتال کرو۔ دعا کام کی اور دین کی عزت جہاد کے ساتھ ہے۔ جب جہاد آج دیکھا ہے آپ نے کشمیر میں کیا ہو رہا، آپ نے دیکھا ہے کوسوا میں، شیشان میں، برما میں، اراکان میں، یعنی کوئی ایک جگہ دیکھ لیں کہ مسلمانوں پہ زندگی ناطقہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، اور یعنی انسان مظالم پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور خدا کی شان دیکھیں کہ کافر اتنا بدبخت ہے کہ مسلمان کا سینکڑوں بندے مار دیے جائیں اور مسلمان ایک اگر ہمت کر کے کسی کافر کو مار دے، وہ کہتے ہیں مسلمان زیادتی کر رہے ہیں، ان کو کہو ظلم نہ کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ حضور نے فرمایا کہ جب لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جائے گی اور موت سے ڈرنے لگ جائیں گے، پھر ذلیل ہو۔ ورنہ کیا خیال ہے آپ کا کہ مسلمان اگر جہاد پہ کھڑے ہو جائیں؟ جہاد تو بڑی چیز ہے نا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا، پرانی بات ہے، اس نے لکھا کہ یہودیوں کے ارد گرد جتنے عرب رہتے ہیں نا، اگر یہ اتفاق کر کے اور یہودیوں کی طرف منہ کر کے کٹھے بیٹھ کے پیشاب ہی کر دینا تو ان کے پیشاب میں ڈوب جائے گا، لڑے بھی نہیں۔ لیکن کٹھے کون بیٹھے؟ ہم نے تو ہر مسجد میں لڑائی مچا رکھی ہے۔ ہم تو روز کتابیں لکھتے ہیں تو لڑانے کے لیے، مسئلے بتاتے ہیں تو لڑانے کے لیے، مسجد میں آتے ہیں تو لڑانے کے لیے، اور ایک دوسرے پہ فتوے لگانے کے لیے۔ کوئی دین کا کام کر رہا ہے روکنے کے لیے، ایک دوسرے کی غلطیاں پکڑنے کے لیے، تو پھر حال یہی ہوگا جو ہو رہا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پھر مسلمانوں کو اجتماعی قوت عطا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں وہی جذبہ جہاد پیدا فرما دے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اچھا یہ بھی نہ ڈرو کہ مسلمان تھوڑے ہو، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور فرمایا میرا مدنی اپنی امت کو بتلا دو کہ جان لے اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ لیکن ہم ہمت ہی تو کریں نا، صوفے پہ بیٹھ کے ایئر کنڈیشن چلا کے دعائیں مانگے کہ فنصرنا علی القوم الکافرین، تو کچھ نہیں ہوگا۔ فضائیں بدر پیدا کر، اقبال کہتا ہے کہ تم پھر بدر کا محاذ بنا دے، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تم وہ فضا پیدا کرو تو اب بھی اللہ کی نصرت آئے گی۔ اللہ کی نصرت مومن کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت مسلمان کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت متقین کے ساتھ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم وہ حالات پیدا کر دو۔ خدا جانتا ہے، یعنی ایک مجاہد جب اپنی جان پہ کھیل کے یہودیوں کو مارتا ہے نا، تم تو سمجھتے ہو کیا ہو گیا، 10 یہودی نہیں مر گئے، لاکھوں بھاگ گئے گھر چھوڑ کے۔ ایک مسلمان ہے، نہتا ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، اپنی بس جان پہ کھیل جاتا ہے۔ کافروں کو رات کو نیند نہیں آتی، 8 لاکھ ہندو ہے، ایک دوسرے کو گولیاں مارنی شروع کر دیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔
اور کیا ہے نا مجاہدین کے پاس کچھ ہے نا، بس جب آدمی پر آ جاتا ہے نا ایمان پہ پھر کفر آگے نہیں ٹھہر سکتا۔ اس لیے دعا کرے اللہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو بیدار کر دے، اور دعا کریں کہ اللہ اس حکومت کو طاقت دے۔ انہوں نے اب بھی ماشاءاللہ بڑا ہمت سے اور عقل سے اور سوچ سے بھی زیادہ ماشاءاللہ موقف اختیار کیا ہے فلسطین کی حمایت میں۔ دعا کریں اللہ ان کی قیادت میں مسجد اقصی کو آزاد فرما دیں، اور جیسے آج کعبے میں بیٹھے ہیں نا، اسی طرح ایک دن مسجد اقصی میں بیٹھے ہوں اور درس دے رہے ہیں۔ اللہ کے آگے کیا مشکل ہے بھائی؟ یار دعا مانگنے میں تو پیسے نہیں لگتے، چلو مسجد اقصی نہ جانا ڈر لگتا ہے، ٹکٹ بھرنی پڑے گی، لیکن دعا مانگنے میں تو کوئی پیسے زیادہ نہیں لگتے، اور وہ وقت قریب ہے، فکر نہ کرو انشاءاللہ مسجد اقصی پھر مسلمانوں کے پاس ہوگی۔ یہ دور شور نہیں ہے، اب یہ کافر جو زور لگا رہے ہیں نا، آپ نے دیکھا نا آپ دیا جلاتے ہیں نا گھر میں، تو جب وہ بجھنے کے قریب آتا ہے نا، تیل تھوڑا رہ جائے تو پھر بڑا زور، یہ بھڑکتا ہے چراغ شبہ جب خاموش ہوتا ہے، یہ ان کی آخری بھڑک وڑک ہے، بس اس کے بعد بھی امان اللہ نے مٹنا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ہمارے مٹنے کے دن قریب آ گئے، انشاءاللہ کفر مٹ جائے گا، اسلام کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، حرمین کے دشمن مٹ جائیں گے، بلد اللہ الامین کے امن سے کھیلنے والے تباہ ہو جائیں گے، اللہ کی مساجد کو توڑنے والے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو کبھی طاعون بھیج دے گا، کبھی زلزلے بھیج دے، فکر نہ کریں، مدد آئے گی مسلمانوں کے لیے، اللہ کی نصرت آئے گی اور اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، اور وقت قریب ہے انشاءاللہ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مسجد اقصی انشاءاللہ۔ میں نے تو خیر الحمدللہ بچپن میں دیکھی ہے جب چھوٹا سا تھا، لیکن اب اللہ نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اب جناب فضل رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں وقد اختلف العلماء فی تحریم ابتداء القتال فی الشہر الحرام هل هو منسوخ او محکم علی قولین۔ اب دیکھو اختلاف ہوتا ہے مسئلے میں، مسلمانوں اختلاف کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن خدا کے لیے اختلاف کو جھگڑا نہ بناؤ، اختلاف کو فتنہ نہ بناؤ، اختلاف کو فرقت نہ بناؤ۔ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھے اور زور سے آمین کہہ رہا ہے، ایسا کہہ رہا ہے، کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی۔ جو زور سے کہہ رہا ہے ان کے سامنے بھی ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلی صف میں کھڑے تھے اور ہم نے حضور کی آمین کو سنا، اور ایک روایت میں کچھ زیادت بھی ہے کہ حضور کی مسجد جو ہے وہ گونج گئی، یعنی آمین کہنے سے اس میں گونج پیدا ہو گئی، اور جو لوگ آہستہ بہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور آمین دعا ہے، اور دعا کے بارے میں اللہ کا قرآن ہے کہ آہستہ کرو۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ حدیث محمد مصطفیٰ ہے کہ جب بندہ آمین کہتا ہے اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، لیکن ان کی آمین ہم نے کبھی سنی ہے؟ تو معلوم ہوا وہ آہستہ کہتے ہیں، تو اس لیے بعض ائمہ آہستہ کہتے ہیں۔ تو اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے یا لڑائی کی کون سی بات ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں؟ دعا کرو اللہ ان اختلافات کو ختم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی محبتوں کے چشمے آباد فرما دے، اللہ تبارک و تعالی دلوں سے قدورتیں نکال دے۔ اس لیے اب دیکھو کہتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے کہ بھئی ان اشہر الحرام میں ابتدائی قتال کرنا، یاد مسئلہ سمجھ لیں، ایک ہے کہ دشمن چاہے پھر اس کا تو جواب دینا ہی دینا ہے، چاہے کوئی مہینہ ہو۔ ایک دشمن ہم پر حملہ کرتے ہیں، اس کو یہ تو نہیں کہیں گے جی آپ بھی محرم ہے تم مار لو، ہم انشاءاللہ سفر میں آئیں گے لڑنے، تو ایسا وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ جیسے انہوں نے فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی مسجد الحرام میں قتال نہ کریں، اگر دشمن قتال کرے تو پھر تم کر سکتے ہو، وہ تو مسئلہ ہی نہیں کہ اگر دشمن حملہ کر دے تو پھر تو کوئی مہینہ بھی ہم نے لڑنا ہے، ہم نے جواب دینا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دشمن نے حملہ نہیں کیا، ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ان 4 مہینوں میں قتال کے لیے عمل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، منسوخ ہے یا منسوخ نہیں ہے، محکم ہے؟ مفسر فرماتے ہیں اس میں 2 قول ہیں۔
احدهما وهو الاشهر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قول مفسر فرماتے ہیں قرآن و حدیث میں ایک قول یہ ہے انه منسوخ لأنه تعالى قال حول نفسه وأمر بقتال المشركين. وظاهر السياق مشير بأنه أمر بذلك أمرا عاما ولو كان محرما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين. اب مفسر فرماتے ہیں کہ مشہور قول یہ ہے کہ پہلے قتال کرنا منع تھا لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ اب قتال کر سکتے ہو. پہلا حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ اللہ نے فرمایا فلا تضربوا فيهن انفسكم اور اس کے بعد حکم دیا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. تو یہ ظاہر سیاق ہے کہ یہ امر عام ہے ولو کان محرما چاہے اشہر حرم کیوں نہ ہوں. کیونکہ مفسر فرماتا ہے کہ ان یقیدہ بانسلاخها یا تو اللہ پابند کر دیتے آیت میں کہ قتال کرو لیکن جب محرم کے مہینے گزر جائیں حرمت کے مہینے گزر جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے محبوب محبوب کائنات رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ نے طائف والوں کا محاصرہ جب کیا تھا تو وہ بھی اشہر الحرم تھے ذی القعدہ کا مہینہ تھا کما ثبت فی الصحیحین جیسے بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں موجود ہے. انه خرج الى هوازن في شوال فلما كسرهم واصطفاهم بالهم ورجع فلهم لجؤوا إلى الطائف فأمد إلى الطائف فحاصرهم 40 يوما وانصرف ولم يفتتها فثبت أنه حاصره لم ينسخ تحريم الشهر الحرام. اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضور پاک حوازن میں شوال کے اندر تشریف لے گئے اور اس کے بعد جب ان کا مال لے لیا ان کو شکست دے دی بھاگے. پھر آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے. پھر طائف کا محاصرہ جو ہے آپ نے 40 دن کیا. اس کے بعد حضور پھرے ہیں فتح نہیں ہوا لیکن حضور واپس آ گئے. تو اشہر الحرم میں محاصرہ کرنا اور قتال کرنا ثابت ہے. تو اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ یہ حکم جو ہے منسوخ ہے. بس دوسرا قول کیا ہے کہ ان ابتداء القتال فی الشہر الحرام حرام کہ اول ان 4 مہینوں میں مسلمان خود جنگ کی ابتدا نہ کریں یہ حرام ہے اور یہ منسوخ نہیں ہوئی بلکہ یہ حکم باقی ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. اور اسی طرح فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ان آیات کو سامنے رکھ کر بعض علماء فرماتے ہیں کہ اشہر الحرم میں ابتداء قتال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور حکم منسوخ نہیں ہوا بلکہ حکم جو ہے اپنے مقام پہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے شاعر کو حلال نہ کرو اور اشہر الحرام کو بھی حلال نہ کرو. اللہ نے فرمایا کہ اشہر الحرام جو ہے اشہر الحرام ہیں اور ان کے حرمات اور بدلہ لینا. ہاں فمن اعتدى علیکم اگر کوئی زیادتی کرے تو پھر تم جواب دے سکتے ہو. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. اللہ نے فرمایا جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو اب مشرکین کو قتل کرو. وقد تقدم انها الاربعه المقرره في كل سنه لا اشهر التسير على احد القولين. اب مفسر فرماتے ہیں فإذا انسلخ الأشهر الحرم وہ اشہر الحرم کیا ہے 4 مقرر جو 4 مہینے مقرر ہیں یعنی ذی القعدہ ذی الحجہ محرم اور رجب. ہاں یہ مراد نہیں کہ اس سے مراد 4 مہینے تیسیر والے. تیسیر والے کیا مانا کہ جب اللہ نے برات کا اعلان کیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا تو
تو ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ بھی وہ 4 مہینے جب گزرے تو قتال کرو. بعد نے کہا اس 4 مہینے سے مراد ہے اشہر التیسیر. مفسر فرماتے ہیں نا راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد ہے اشہر الحرم، کیونکہ جن کے ساتھ معاہدے تھے اللہ نے ان کو معاہدے تک مہلت دے دی. تو بعض لوگوں کو 9 مہینے بھی مہلت ملی حرم سے نکلنے کے لیے، اور بعض کو عام جو تھی وہ 4 مہینے کے لیے مہلت ملی. تو 4 اشہر 4 حرم جو ہے وہ مقرر ہے، اور اشہر التیسیر جو ہے وہ تو صرف مشرکین مکہ کے لیے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے براء کے بعد 4 مہینے تک کے لیے مہلت دی. اور اس کے بعد اعلان ہو گیا اللہ یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان. اعلان ہو گیا کہ خبردار اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی کافر اللہ کے گھر کا عریانی کی حالت میں طواف کرے گا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما قوله تبارک و تعالی وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. اب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فیحتمل انہ منقطع اما قبلہ وانه حکم مستانف ويكون من باب التحییر والتحدید ای کما یتمون لحربکم اذا حاربوکم فتموا انتم ایضا لهم اذا حاربتموهم وقاتلوهم بنذیر ما يفعلون. اب مفسر فرماتا ہے کہ اس لحاظ سے وقتل المشرک وقاتل المشرکین کافۃ فرماتی ہیں کہ یہ حکم جو ہے گویا علیحدہ حکم ہے، یعنی یہ جملہ جو ہے مستانفہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ابھارتے ہیں اور بندوں کو تحییج و تحذیر یعنی مانا ہوتا ہے کسی چیز کا بھڑکانا، ابھارنا. تحییج مانا بھڑکانا کہ وہ بھی اٹھیں اور اسی طرح جمع ہو کے کافروں کا مقابلہ کریں جیسے کافر جمع ہو کے تمہارا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تیار کر رہے ہیں. وَيَعْتَمِلُ أَنَّهُ أَذِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ. اور مفسر فرماتا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ پاک نے اشہر الحرم کی عظمت بیان کر کے مسلمانوں کو اشہر الحرم میں بھی قتال کی اجازت دے دی اگر دشمن چڑھائی کرے، یعنی اگر دشمن جمع ہو کے تم پہ حملہ کرے تو تم بھی مقابلہ کرو. اذا كانت البداءة منهم كما قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص وكما قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه من قاتلوكم فاقتلوهم الآية. وهكذا الجواب عن إيصال رسول الله أهل الطائف استصحاب الإساء إلى أن دخل الشهر الحرام فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من سقيف فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والنضال فإذا قصدهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے مدنی نے طائف والوں کا حصار کیا یعنی محاصرہ کیا اس وقت تک کہ حتیٰ کہ اشہر الحرم داخل ہو گئے. اور من تتم قتال حوازن و حلافها بنو حوازن اور ان کے حلفاء جو تھے بنو ثقیف. اصل وجہ کیا ہے انہم هم الذین ابتدوا القتال، انہوں نے دراصل جنگ میں پہل کی تھی اور انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور قبائل کو اکٹھا کیا اور انہوں نے دعوت دی جنگ کی اور لڑائی کی. فنالوا من المسلمین وقتلوا جماعة واستمر الحصار بالمجانیق وغیرها قریبا من 40 یوما. میرے آقا نے جا کے پھر حصار کیا، محاصرہ کیا طائف والوں کا اور منجنیقوں سے ان کے قلعوں پہ پتھر پھینکے گئے. وکان ابتداؤہ فی شہر حلال ودخل الشہر الحرام فاستمر فیہ ایاما ثم کفل عنہم لأنه يغتفل في الدوام ما لا يغتفل في الابتداء وهذا أمر مقرر ونظائر كثيرة والله أعلم. ونذكر الأحاديث الواردة في ذلك وقد حررنا ذلك في السيرة والله تعالى أعلم. اب مفسر فرماتا ہے کہ اس غزوہ طائف جو ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ تو اشہر حلال میں ہے، حضور شمال میں گئے لیکن شمال کے بعد کیا آئے گا؟
ذوالقعدہ تو محرم اشہر حرم شروع ہو گئے نا، ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم. حضور شوال میں گئے اور 40 دن محاصرہ کیا تو مانا اشہر الحرام جو تھے وہ داخل ہو گئے. اب مفصل فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور لوٹ آئے. تو اس لیے جو بات ابتدا میں الگ ہوتی ہے اور دشمن حملہ کرے تو وہ الگ ہوتی ہے، اور یہ امر جو ہے بالکل واضح ہے اور اس کے بڑی امثلہ اور مثالیں ہیں، اور اس پر انشاءاللہ مفسر فرماتے ہیں کہ ہم احادیث بھی نقل کریں گے. اور میں نے کتاب سیرت میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. جی کہ سیدنا ایوب علیہ السلام پر جب امتحان آیا ہے، یہ امتحان تو قرآن میں موجود ہے کہ سیدنا ایوب نے بڑی مدت تک بہت بڑے امتحان میں زندگی گزاری ہے، اور یہ بات قرآن میں موجود ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. اور یہ بھی واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کے سامنے ایک غلط بات پیش کی تھی، اور جس پر ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی کہ میں 100 بیت جو ہے تمہیں ماروں گا. تو پھر جب اللہ نے ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما دی تو اب ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 بیت مارنے کا ارادہ کیا. اللہ نے حکم دیا خذ بیدک ضغثا فاضربها ولا تحنث، کہ میرے نبی ایک کھجوروں کا گوشہ توڑ لو جس میں 100 لڑیاں ہوں، ایک دفعہ مار لو. تمہاری بیوی بڑی صابرہ ہے، اس نے تمہارا بڑا ساتھ کیا. باقی رہ گئی یہ بات کہ بیوی کام کرتی تھی اور بیوی نے اپنے بال کاٹ کے بھی بیچے تھے. یہ روایات ہیں کتب اسرائیلیہ کے، اور ان کے بارے میں آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ان چیزوں کی تفصیل نہ اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے اور نہ حدیث رسول اللہ میں بیان ہوئی ہے. البتہ تفصیلات کتابوں میں ہیں، لیکن وہ روایات اسرائیلیہ ہیں. الذی لا نصدق ولا نکذب، کہ بی بی صاحبہ مزدوری کرتی تھی، اور حتیٰ کہ بی بی صاحبہ نے اپنے بال جو تھے لمبے بال تھے کاٹ کے پھر کھانا لے آتی تھی. تو یہ باتیں قرآن حدیث میں چونکہ نہیں ہیں، ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. اللہ عالم. کہتے ہیں جی کہ بت پرستی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں شیطان نے لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی کہ بھئی یہ بڑے بڑے بزرگ صالحین اللہ والے لوگ جو ہیں یہ فوت ہو رہے ہیں اور یہ مر گئے تو پھر ہم کیا کریں گے. انہوں نے کہا ہاں بھئی بات تو ٹھیک کہتا ہے کہ بھی اگر یہ پیر صاحب بزرگ جو ہیں فوت ہو گئے تو ان کے بعد ہمارا کیا بنے گا. تو شیطان نے پھر دوسرا وسوسہ ڈالا اور انسانوں کی شکل میں آ کے ان کو تیار کیا اور کہنے لگا بات سنو کہ یہ جو بڑے بڑے بزرگ ہیں نا ان کے فوٹو بنا لو، ان کے بت بنا لو، تماثیل بنا لو اور گھروں میں رکھ دو. ان کو دیکھیں گے یاد کریں گے کہ یار اللہ والا تھا اور عبادت تو ہم خدا کی کریں گے. یہ تو محض یادگار ہیں. جیسے بندے اپنے باپ کے فوٹو گھر میں لگا دیتے ہیں تو عبادت تو نہیں کرتے، لیکن باپ کو دیکھ کے یاد کر لیتے ہیں کہ ہمارا باپ تھا. انہوں نے کہا وہ شیطان انسان کی شکل میں تھا. انہوں نے کہا کہ بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن وہ بنائے گا کون؟ بھی ہمیں تو آتا نہیں. انہوں نے کہا ایک مسئلہ ہے تو میں جانتا ہوں، میں بنا دوں گا. تو اس نے ان کو ان لوگوں کی ودن و سوان و یغوسا و یعوقا و نصرا، یہ 5 پیر جو تھے نا اس زمانے میں، ان کی اس نے بت بنا کے ان کو دے دیے کہ جی اپنے اپنے گھروں میں رکھو، بس ان کو دیکھا کرو، یاد کیا کرو. سبحان اللہ، اللہ والے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے اور وہ سارے جو تھے اولیاء اللہ تھے. اب لوگوں نے گھر میں رکھنا شروع کر دی. جب وہ نسل ختم ہو گئی، وہ لوگ جو تھے اچھے تھے بیچارے، وہ تو دین کو جانتے تھے، وہ ختم ہو گئے. ان کی اولادیں جب آئیں تو انہوں نے کہا کمال ہے، یہ جو رکھے ہیں نا گھر میں تمہارے والدین انہی کی وجہ سے تو کامیاب ہوئے، انہی کی عبادت کرتے تھے، تم انہی کو سجدہ کرو، انہی سے منت مانو، تم ان کو کہو گے یہ اللہ کو کہیں گے. تو اس نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی اور پھر وہ ان کی عبادت پہ اتنی جم گئے
کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال زور لگا لیا. انہوں نے کہا لا تذرن ودن ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ نوح علیہ السلام جتنی زور لگا لو ہم اپنے ان 5 کو نہیں چھوڑتے. تو ابتدا ادھر سے ہوئی اور پھر ہر دور میں بنتی گئی. آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ بیچارے بدعات میں یا شرک میں مبتلا ہیں، ان کے گھروں میں قد آدم اپنے پیر کی تصویر ہے، گاڑیوں میں تصویر ہے، بٹوے میں تصویر ہے. اب بعض لوگوں نے تو ترقی کر لی، انگوٹھی کے اندر بھی اپنے مرشد کی تصویر رکھتے ہیں، زیارت کر لیا اور چوم لیا. اور قرآن کے پہلے صفحے میں بھی مرشد کی تصویر رکھی ہوئی ہے، پہلے اس کی زیارت کر کے چوم کے پھر قرآن شروع کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے بھی ایک نمبر آگے نکل گئے. یہ عقل ان کو نہیں آیا تھا کہ بھی پیروں کی تصویر انگوٹھی میں بھی سیٹ ہو سکتی ہے. یہ عقل ان کو بھی نہیں آیا تھا کہ اللہ کا قرآن ہے اور پہلے صفحے میں پیر کی تصویر ہے. اور پھر پیروں کی ایسی تصویریں بھی بنائی ہیں کہ پیر صاحب لنگوٹ کس کے بیٹھے ہوئے ننگے. بھائی یہ کون ہے؟ اگر یہ کوے والی سرکار ہے. نہ ایمان سے کہو اللہ کے اولیاء کبوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں یا بندوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے. یہ کون ہے؟ کہ جی یہ بلیوں والی سرکار ہے. کہ جی بلیوں کو گوشت ڈالتے تھے اور بلیوں کو تبلیغ تقریر کرتے رہے. پتہ نہیں ان بلیوں میں کتنی بندے بن گئی، کتنی نمازی ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ایک طریقہ ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے. بھائی جو لوگ حضور کی براق کا فوٹو بنا لیں، ایمان سے کہیں نوح کی قوم ان کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ بھائی نوح علیہ السلام کی قوم نے تو چلو ان بزرگوں کو دیکھا تو تھا نا. کس نے دیکھا ہے حضور کی براق کو؟ حضور جب معراج پہ گئے ہیں، سب سے قریبی دوست جو ہے سیدنا ابو بکر ہیں، اس کو بھی پتہ نہیں. یعنی حضرت ابو بکر کو بھی حضور کے معراج پر جانے کا علم تھا، تو تمہیں کیسے پتہ لگ گیا؟ اور پتہ کیا لگا؟ تم تو تصویر بنا کے بھی لے آئے جناب، یہ ہے براق. اور براق شریف کی جو تصویر بنائی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اوپر کا سر عورت کا ہے، نیچے کا دھڑ گھوڑے کا ہے. انا للہ و انا، یعنی حضور نعوذ باللہ کسی عورت کی پشت پہ بٹھاتے ہو. اللہ نہ کرے کہ قیامت میں اس بے ادبی میں پکڑے جاؤ. یہ محبت نہیں، یہ گستاخی ہے، بے ادبی ہے. میرے مدنی کا شان اتنا بلند ہے کہ وہاں تو ملائکہ بھی پر نہیں مار سکتے، تو تم کیسے جرأت کر رہے ہو؟ وہاں تو اللہ کے فرشتے بھی ایسے کھڑے ہیں جیسے غلام کھڑے. وہاں تو جبریل بھی خادم بن کے اٹھا رہا ہے، جگا رہا ہے. اور جب ہم براق جانور نے شوخی کی اور حضور نے بتلا دیا کہ وہ براق کیا تھی، فرمایا کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتی تھی. اور براق کو براق کیوں کہا گیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اس کی چمک ایسی تھی جیسے بجلی کی چمک ہے، اور بعد نے کہا کہ رفتار ایسی تھی جیسے بجلی کی رفتار ہے. تو جب جانور ذرا شوخی کرنے لگا تو جبریل نے براق کو خطاب کر کے فرمایا کہ خبردار، تمہیں پتہ ہے کہ آج تم پہ کون سوار ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی مخلوق میں محمد جیسا پیدا ہی نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اور بس براق ٹھہر گئی، ختم. تو اس لیے میرے بھائی اسی طرح یہ ابتدا ہوتی ہے. پہلا کام جو ہوتا ہے نا وہ ذرا ایک چومنے سے ہوتا ہے، بس بسم اللہ، اور اس کے بعد پھر اچھی طرح چومنا ہو جاتا ہے، پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہوتا ہے، پھر ذرا رکوع، پھر سجدہ ہو جاتا ہے. کام کی ابتدا اسی طرح ہوتی ہے. اور جی کیا ہے؟ وہ جی حضرت مرشد کا مزار ہے، صحیح مزار ہے، مزار شریف، صحیح سلام کر لو، سلام ہو گیا. دوسرے دن یار ذرا اندر بھی چل کے سلام کرے نا، اندر جا کے ہاتھ لگا کے منہ پر بھی پھر. اللہ کے بندے یہ مٹی ہے اور یہ لکڑی ہے تو بعد میں لوگوں نے لگائی ہیں جن کو تم چوم رہے ہو. کوئی عقل کرو. ہر سال مرمت ہوتی ہے، نئے نئے پتھر لگتے ہیں. سینکڑوں سال گزر گئے ان کو وفات فرمائے ہوئے، صدیاں بیت گئی ان کے مزار بنائے ہوئے. ان پہ جو کاشی کے کام ہوئے وہ تو تمہارے کاریگروں نے کیا ہے. یہ کیسے مقدس بن گئے ہیں؟
تو اس لیے میرے بھائی ابتدا ہوتی ہے، اور دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو بت پرستی سے بتائے۔ تورات کے ماننے والے یہود ہیں، انجیل کے اور زبور والے بھی اہل کتاب ہیں، اور کیا کوئی الگ تو نہیں ہے نا۔ وہ آب حیات کس نے پیا ہے؟ پہلے ہے کدھر آب حیات جو کوئی پیے؟ یہ تو تم نے ڈھونڈ نکالا ہے 14ویں صدی میں، پہلے تو کسی جگہ نہیں ہے آب حیات۔ یہ بھی 14ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آب حیات پی لو تو بندہ مرتا نہیں۔ اس کا مطلب ہے ابلیس لعین نے بھی آب حیات پیا ہوا ہے، وہ بھی بدبخت نہیں مر رہا نا، ہزاروں سال گزر گئے ہیں۔ ایک جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ آب حیات زمزم سے بھی افضل ہو گیا ہے کہ زمزم کے پینے والا مر جائے اور آب حیات پینے والا نہ مرے۔ اور یار کوئی جھوٹ گھڑتے ہوئے کچھ اس کے پاؤں تو رکھے کرو۔ نماز جنازہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی رکعت میں ثنا ہے، دوسری میں درود ہے اور تیسری میں دعا ہے، اور یہ حدیث موطا امام محمد میں موجود ہے۔ اب کوئی مسلمان کسی غیر ملک کافروں کے ملک میں جائے، تجارت کے لیے جائے، تعلیم کے لیے جائے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ بلا وجہ سیر تفریح کے لیے نہ جائے، کیونکہ جتنی دیر کافروں کی صحبت ہوگی اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا نا جی، کچھ نہ کچھ تو صحبت رنگ لائے گی نا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ جو یہاں سے جاتے ہیں نا جی، وہاں اللہ کی رحمت سے ساری رات سڑکیں دھوتے ہیں، اور واپس جو آئے نا جی تو پاسپورٹ پہ لکھواتے ہیں ڈی سی۔ لوگ سمجھتے ہیں ڈپٹی کمشنر، حالانکہ ہوتا ہے ڈش کلینر، وہاں برتن دھوتا ہے ہوٹل میں سالہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عزیر کے والد کا نام قرآن میں نہیں ہے، جو قرآن میں نہ ہو تو ہم خود تو نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا